تو میں نے کہا کہ آج تھوڑی سی بات میں سمجھاؤں گا 11ویں پر. کیا چیز پر بولو؟ 11ویں. کیا چیز ہے یہ 11ویں؟ کرنے والے سے پوچھو تو نہیں بتائیں گے. ان کو صرف کرنا ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم نہیں، لیکن کرنا ضرور ہے. حقیقت اس کی کیا ہے، حیثیت کیا ہے، معلوم نہیں. تو بتانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ 11ویں کہتے کسے ہیں. ہر مہینے چاند کے مہینے کی، چاند کے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو عام طور پر، اور اسپیشلی ربیع الثانی یعنی اس مہینے کی 11 تاریخ کو پیرانے پیر شیخ المشائخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کا نام ہے 11ویں. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کون ہیں، یہ نہیں معلوم ہے. لیکن اس کے نام کی 11ویں ضرور کرتے ہیں. یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے پیر صاحب کی 11ویں ہے. کون تھے وہ پتہ نہیں، لیکن اس کے نام کی 11ویں ضرور کرنی ہے. تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، جیلان ایک جگہ ہے بغداد میں، جیلان ایک جگہ ہے بغداد میں، وہاں شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. وہاں کے رہنے والے، اللہ نے مرتبے سے نوازا، ولایت سے نوازا، مقام سے نوازا. بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی تھے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. بہت بڑے اللہ والے تھے. سمجھ گئے؟ ہر آدمی اس کی ولایت کو مانتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. انہی کے نام پر 11 ربیع الثانی کو جو کھانا تیار کرتے ہیں لوگ، اس کو بولتے ہیں 11ویں. اور معاف کیجئے گا میں بار بار صرف 11ویں بول رہا ہوں، ورنہ عام طور پر لوگ 11ویں شریف بولتے. کیا بولتے ہیں؟ شریف. یہ جتنے بدعات اور خرافات کے کام ہیں سب میں چالاک اور سیانے لوگوں نے شریف جوڑ دیا. ہر چیز میں شریف. 11ویں شریف، فاتحہ شریف، قل شریف، مزار شریف. قبر تو بہت ساری قبریں ہیں نا. آپ قبرستان میں جاؤ، آپ کے دادا کی بھی قبر ہے، بابا کی بھی قبر ہے، آپ کے بزرگوں کی بھی قبر ہے، وہاں بہت سارے عالموں اور حافظوں کی بھی قبر ہے، لیکن کوئی اس کو قبرستان شریف نہیں بولتا. ایک الگ جگہ کوئی درگاہ ہے، قبر ہے، اس کو کہتے درگاہ شریف. اچھی بات. اچھا، اب اس کے اوپر جو ایک چادر ڈالا، چادر شریف. اور وہاں جو فاتحہ کرنے والا ہے، مجاور شریف، قل شریف.
اور جس گاؤں میں وہ مزار اور درگاہ ہے وہ گاؤں بھی شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، کلیر شریف، سب میں شریف، جہاں جہاں وہ درگاہ ہے سب جگہ شریف۔ ہمارے ایک استاد تھے بہت بڑے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، وہ بریلی شریف چلے گئے تھے اور وہاں کوئی بہت بڑے عقیدت مند ان کو دکھ گئے، وہ آئے، حضرت آپ بریلی شریف آئے ہیں، کچھ کھانا شریف کھا لیں؟ تو حضرت نے کہا کہ میرے پیٹ شریف میں بھوک شریف نہیں لگی ہے۔ حضرت نے بھی جوڑ دیا، جا بھائی تو خوش ہو، تیرے بریلی شریف میں آیا ہوں تو کھانا شریف کھلانا چاہتا ہے، میرے پیٹ شریف میں بھوک شریف نہیں لگی ہے۔ تو یہ 11ویں شریف بولتے ہیں۔ میں حقیقت سمجھا رہا ہوں، آج 11ویں شریف کو سمجھ لو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو کھانا تیار ہوتا ہے، اسی کھانا پکانے اور کھانا کھلانے کے پروگرام کو کیا بولتے ہیں؟ 11ویں۔ بول لو، آپ لوگ شریف بول سکتے ہیں، 11ویں شریف۔ یہ جو 11ویں ہے نا، جس 11ویں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھانا تیار کیا جاتا ہے، آپ غور کیجئے گا میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ عام طور پر زیادہ تر تعداد 11ویں منانے والوں کی ان لوگوں کی ہے جو باقاعدہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہ وہ ایصال ثواب کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، لیکن 11ویں ضرور کرتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پر کرتے بہت سارے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں اس کام کو جو نماز تو نہیں پڑھتے، روزہ تو نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ کیوں یہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن 11ویں ضرور کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ کرتے کیوں ہیں؟ 11ویں کرتے کیوں ہیں؟ ایک بڑا سوال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھا رہا ہوں، مسئلہ سمجھ لو۔ کیوں کرتے ہیں وہ، اور یہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور کیا غلط کر رہے ہیں وہ، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ بس اسی مسئلے کو بہت اچھے انداز میں سمجھاؤں گا، اور اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے نا، وہ 5ویں صدی کے بعد ہوئی ہے۔ 561 ہجری میں شیخ عبد ہجری، عیسوی نہیں، ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے، اس ٹائم سے 500 سال کے بعد ہمارے بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہے، اور 561 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے 5 صدی 500 سال گزر چکا ہے۔ یہ 500 سال کا جو زمانہ ہے ہمارے غوث پاک سے پہلے کا زمانہ، حضور کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ ہے۔ یہ 500 سال میں کسی نے بھی 11ویں نہیں منایا، کسی نے بھی نہیں۔ اور غوث پاک کے وفات کے بعد بھی اس صدی میں کسی نے 11ویں نہیں منایا۔ 14ویں صدی میں یہ کام شروع ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 1400 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا 11ویں منانے کا۔ تو اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا، اگر یہ قرآن اور حدیث کی چیز ہوتی تو پہلے منایا جاتا۔ آخر آپ اور ہم بھی تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بولو۔ تو امام اعظم ابو
ابو حنیفہ کے نام پر 11ویں کیوں نہیں کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ غوث پاک سے بھی بڑے ہیں، ان کی 11ویں کیوں نہیں کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے حضور کے صحابی ہیں، ہم ان میں سے کسی کی 11ویں نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑے اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ کسی صحابی نے حضور کی 11ویں کی اور نہ آج ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتے۔ کرتے کیا کوئی حضور کے نام کی 11ویں؟ نہیں کرتے۔ صرف اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر 11ویں ہوتی ہے، یہی سچ ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دو حیثیت ہے، دو حیثیت ہو سکتی ہے اس کی۔ ایک حیثیت 11ویں منانے کی یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے اور کچھ رشتہ دار لوگ آتے ہیں، کچھ دوست لوگ آتے ہیں، کچھ مدرسے کے بچے کو اگر دعوت مل گئی تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، سبھی کو کھانا کھلا دیا جاتا، بس یہی تو ہوتا ہے نا جی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ دیکھنے میں تو غلط نہیں لگ رہا، کچھ بھی دیکھنے میں تو کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا، لیکن مسئلے کو سمجھنا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں کھانا کھلایا جا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو دو مقصد سامنے آئے گا ابھی آپ کے۔ اگر آپ کہیں گے کہ کچھ نہیں، بس ہمارا مقصد ہے حضور غوث پاک شیخ المشائخ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ بہت مبارک کام ہے۔ غور سے سنیے گا، اگر مقصد یہ ہو کہ حضرت ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کھانا کھلا کر ہم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ بہت نیک کام ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین اور آپ کے جتنے بھی رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے، سب کی روح کو اگر آپ کوئی نیک کام کر کے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس میں کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف اور کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چند خامیاں، چند چیزیں ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کرنی ضروری ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پھر سے سن لیجئے، اگر نیت یہ ہے، اگر مقصد یہ ہے کہ 11ویں کر کے ہمارا مقصد ہے پیر صاحب کی روح کو ثواب پہنچانا، تو میں نے کہا کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، یہ ایک نیک کام ہے، ثواب اللہ پہنچا دے گا، لیکن کچھ گڑبڑ ہم لوگ کر رہے ہیں، صرف اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیا کیا گڑبڑی ہو رہی ہے وہ ابھی میں بتا دوں گا مختصراً۔ اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور زیادہ تر مسلمانوں کے دماغ میں وہی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ثواب پہنچانا کیا ہوتا ہے، ثواب کیسے پہنچتا ہے، وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اس سے ان کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے، لیکن وہ 11ویں کرتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے ایسے لوگوں کا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ 11ویں کرنے سے غوث پاک خوش ہو جائیں گے، 11ویں کی فاتحہ کرانے سے غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ راضی ہو جائیں گے، پھر ہمارا کام بن جائے گا، ہماری دکانیں خوب چلیں گی،
ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی، ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی۔ غوث پاک کے نام کی 11ویں کا فاتحہ دلا دیا تو آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبت ختم ہو جائے گی، پریشانی ٹل جائے گی، اس لیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، وہ دکھ تکلیف دور کرتے ہیں، اور وہ کائنات کو چلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کشتی پار لگاتے ہیں، وہ ڈوبنے والوں کو سہارا دے دیتے ہیں۔ اسی لیے یا تو ڈر سے غوث پاک کے نام کی 11ویں کی فاتحہ دیتے ہیں، یا پھر ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر یہ نیت ہے، دھیان سے سن رہے کہ نہیں سن رہے، اگر اس نیت سے 11ویں کی فاتحہ ہو رہی ہے کہ اس سے غوث پاک کو خوش کرنا ہے اور پھر ہمارے گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، تو میرے بھائیوں اس کو نظر بولتے ہیں، نظر، نیاز، نظر و نیاز اس کو بولتے ہیں۔ اس نیت سے کوئی کام کرنا کہ یہ کرنے سے فلاں صاحب خوش ہو جائیں گے اور وہ ہماری مدد کریں گے، ہمارے گھر میں اچھائیاں بھلائیاں آ جائیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، اس کو نظر و نیاز بولتے ہیں۔ یہ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی پیر بزرگ کے نام سے اس نیت سے فاتحہ دلانا، کھانا کھلانا جائز نہیں ہے۔ نظر ہے، یہ نیاز ہے، اور نظر نیاز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ فتاوی شامی میں ہے، فقہ حنفی میں مسئلہ لکھا ہے، النظر لا يجوز للمخلوق لأنه عبادت والعبادت لا تكون للمخلوق۔ نظر نیاز مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ نظر اور نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت مخلوق کے لیے نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ تو اس نیت سے کوئی اگر فاتحہ 11ویں کا ہو اور کوئی بھی فاتحہ ہو کر رہے ہیں تو یہ کرنا بھی حرام اور اس چیز کا کھانا بھی حرام۔ فرق بتایا، سمجھے کسی نے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فرق میں نے بتا دیا۔ نیت اگر ہے کہ اس کام سے فلاں بزرگ کو راضی کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، وہ خوش ہو گئے تو ہماری بلائیں دور ہو جائیں گی، وہ دور کر دے گا بلا کو، تو یہ تو صرف اللہ کرتا نا۔ بلا کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے کاروبار کو ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ساری پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، اور آپ کسی اور کے نام کی نظر کر رہے ہو۔ نظر ماننا اور نظر کرنا یہ دو فرق ہے، اور بتا دیتا ہوں میں 1 منٹ میں۔ ایک ہوتا ہے نظر کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ بولو، پین۔ اور میں آپ سے کہوں یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ نظر کرنے کا مطلب ہے آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں میں، یہ اس کو اردو میں بولتے ہیں میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں نظر مانتا ہوں، میں نظر مانتا ہوں آپ کی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں فاتحہ دلاؤں گا، میں بکرے دوں گا، میں مرغا دوں گا، میں یہ کروں گا، اگر میں آپ سے نظر مان رہا ہوں، اب کسی کو بھی کہیے میں آپ سے یہ نظر مان رہا ہوں، تو یہ حرام ہے۔ یہ نظر ماننا صرف اللہ کا حق ہے، ان سے نظر ماننا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب چلیے پچھلی بات پر، میں نے کہا کہ اگر 11ویں کی فاتحہ ہو رہی ہے صرف اس مقصد سے کہ ہم کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہ بالکل نیک کام ہے، یہ کام مبارک ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کے نام پر
सवाब पहुंचा सकते हैं, अल्लाह उसका सवाब पहुंचाता है। लेकिन हम लोग कुछ काम गड़बड़ कर रहे हैं, वो ठीक कर लेना है। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? सबसे पहली गड़बड़ी तो यह है कि आप चाहे हुजूर के रूह पर सवाब पहुंचाइए, चाहे सहाबा के रूह पर सवाब पहुंचाइए, चाहे बुजुर्गाने दीन में से किसी बुजुर्ग की रूह को सवाब पहुंचाइए, या अपने माँ बाप में से, अपने मरहूम रिश्तेदारों में से किसी की रूह को सवाब पहुंचाइए। इस सवाब के पहुंचाने के लिए अल्लाह ने कोई तारीख फिक्स नहीं की है, रसूलुल्लाह ने कोई दिन फिक्स नहीं किया है, कोई तारीख तय नहीं की है। हमने जो अपनी तरफ से तारीख फिक्स कर ली है कि ये काम करेंगे तो 11वीं को ही करेंगे, 1 साल के बाद बरसी में ही सवाब पहुंचाएंगे अपने बाप को। ये हमने गलत बना रखा है सिस्टम। कभी भी आप सवाब पहुंचा सकते हैं हुजूर को, सहाबा को, बुजुर्गाने दीन को, अपने मरहूम वालिदैन को, मरहूम रिश्तेदार को, कभी भी पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए। और उसके लिए मैंने पहले शायद बताया कि 2 तरह की इबादत होती है, एक बदन की इबादत, एक माल की इबादत। बदन की इबादत यह है कि आपके पास माल नहीं है, आप दुरूद पढ़ना जानते हैं, आप कुरान की आयत पढ़ना जानते हैं, आप तस्बीह पढ़ना जानते हैं, आप वो पढ़ लें और पढ़ने के बाद जिसको भी आप सवाब पहुंचाना चाहें, परवरदिगारे आलम से कहिए, ऐ अल्लाह, हमने जो ये पढ़ा है इसका सवाब मेरे फुला मरहूम को पहुंचा दीजिए। बस इतना ही कहना है, अल्लाह उसका सवाब उनको पहुंचा देगा। आपको कुछ माल खर्च करके सवाब पहुंचाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वो खाना पकाएं और खाना पकाने के बाद मौली साहब को बुलाएं और मौली साहब के सामने प्लेट पे निकाल के दें और मौली साहब से कहें कि आप उसमें कुछ पढ़िए, इसका सवाब हमें फला बुजुर्ग को, अपने मरे हुए को पहुंचाना। ये जरूरी नहीं है। आप चाहे वो खाना किसी गरीब को खिलाइए या गल्ला किसी गरीब को दे दीजिए, पैसा किसी गरीब को दे दीजिए उतने खाने की कीमत, और अपने दिल में कह लीजिए, अल्लाह, मैंने जो ये खर्च किया है किसी गरीब पर, किसी मजलूम बेसहारे पर, किसी मोहताज और भूखे पर, ऐ अल्लाह, इसका सवाब मेरे हुजूर को पहुंचा दीजिए, इसका सवाब सहाबा को पहुंचा दीजिए, इसका सवाब ऐ अल्लाह शेख अब्दुल कादिर महबूब सुभानी की रूह को पहुंच जाए। अल्लाह पहुंचा देगा, अल्लाह पहुंचा देगा। शरीयत बस इतनी ही है। ये हमने अपनी तरफ से सिस्टम बनाया कि पकाएंगे, प्लेट में निकाल के हजरत को बुलाएंगे, वो हमारे खाने के सामने खड़ा होगा और कुछ पढ़ेगा खाने के ऊपर, और उसके बाद वो ऐसे हाथ फेरेगा। अब वो तबर्रुक बच्चों को बांटेंगे, फिर वो हांडी का पका हुआ लोगों को खिलाएंगे। अब समझ रहे हैं कि हाँ अब सवाब पहुंचा होगा। ये गलत तस्वुर, ये सब गलत तस्वुर। खाने पर उलमा ने मसला लिखा है, खाने के ऊपर कुरान पढ़ना ये खाने की बेअदबी है। मैंने पिछले जुमा में कहा, शरीयत में बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह ने हर चीज की जगह फिक्स कर दिया है। कुरान कहां पढ़ना वहीं पढ़ना, हर जगह कुरान पढ़ सकते। खाने के ऊपर सिर्फ खाने की दुआ पढ़ना है, उसके अलावा आप सूरह यासीन बैठ के पढ़ रहे हैं खाने पर, फिर दिल करेगा सूरह बकरा भी पढ़ लूं, ये खाने की बेअदबी है। तो ये जो मौलवियों ने सिस्टम निकाला ना फातिहा करने का, कि हमारे सामने खाना रखा रहेगा, हम उस पर पढ़ेंगे तब सवाब पहुंचेगा, इतना भारी अल्लाह ने इस्लाम को नहीं किया है। इस्लाम को अल्लाह ने आसान कर दिया है कि तुम कुछ भी अपने मरहूम के नाम से गरीबों पर खर्च करो और दिल में दुआ कर लो कि अल्लाह, हमने जो ये खर्च किया है मेरे फुला मरहूम को इसका सवाब पहुंचा दीजिए, अल्लाह पहुंचा देगा। तो एक गड़बड़ी तो हम लोग ये करते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, 11वीं हो रही है किसको सवाब पहुंचाने के लिए? बोलो, पीर साहब को सवाब पहुंचाने के लिए खाना बनाया, दोस्तों को भी बुलाया हुआ है, रिश्तेदारों को भी बुलाया है, और बहुत अच्छे लोग हैं तो मदरसे के बच्चों को भी बुला लिया है।
یا محلے کے 2-4 غریب لوگوں کو بلا لیا ہے، ٹھیک ہے، کھانا پکا، سبھی لوگوں نے مل کے کھایا اور کھا کے چلے گئے۔ یاد رکھو، مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا وہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد آپ کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سمجھ لو۔ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو بلایا تھا، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، محلے والوں کو بھی، سب کو کھلا کے بھیجا، اور کیا کھلا کے بھیجا؟ 11ویں کا کھانا۔ یہ 11ویں کا کھانا کس کے نام پر پکا تھا؟ پیر صاحب کے نام پر پکا تھا نا، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر پکا تھا۔ وہ کھانا کون کون کھا کے گئے؟ آپ کے رشتہ دار لوگ، آپ کے گھر والوں نے بھی کھایا، آپ کے دوست لوگ نے بھی کھایا، محلے والوں نے بھی کھایا، جس کو بلایا آپ نے سب نے کھایا، اور جتنے لوگوں نے کھایا سب پیسے والے تھے، سب امیر و مالدار لوگ تھے، وہ کھا کے چلے گئے۔ 10 غریب بچے کی آپ نے دعوت کر رکھی تھی، مدرسے کے بچے کی، وہ 10 بچہ بھی کھا کے گیا۔ میرے دوست، یہ جو 10 بچہ آپ کا کھانا کھا کے گیا نا، اگر ثواب پہنچانے کی نیت ہے تب، میں نے پہلے ہی فرق بیان کر دیا ہے، اگر پیر صاحب کو ثواب پہنچانے کی نیت ہے تب، یہ جو 10 بچہ کھانا کھا کے گیا، یہی 10 بچے کا کھایا ہوا ثواب آپ کے پیر صاحب کی روح کو پہنچے گا، اور اتنے جو محلے کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے کھایا وہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، جو غریب کو کھلایا جاتا ہے وہی صدقہ ہوتا ہے، اور اسی صدقے کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچتا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ کام کرنے کے بجائے، غریبوں کو کھلانے کے بجائے، سارے دوستوں امیروں کو بلا کے 11ویں کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مسئلے کو سمجھانا مقصد تھا۔ اللہ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔